زمین پر ہمارے والد صاحب ناجائز قبضہ کر رہے ہیں، کاغذات ان کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن چونکہ وہ دولت مند ہے، وہ طاقتور ہیں، ہم اس غلط کام کو ہونے دیتے ہیں، ہمارا ضمیر اس کا ساتھ نہیں دیتا، ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، لیکن ہم وہاں اڑے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کی زندگی نہیں گزاری۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس واقعے سے یہ نصیحت ہمیں ملتی ہے اور عبرت کا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ اصلاح کا کام ایک مسلمان کو اپنے گھر سے کرنا چاہیے۔ باپ کی مخالفت مول لینا بہت آسان کام نہیں، باپ کا مرتبہ، ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد ان کے حق کو رکھا ہے، لیکن یہ بھی وضاحت کر دی ہے کہ جہاں خلاف شرع ان کا کوئی حکم ہوگا اس کو ماننا نہیں ہے ایک نیک اولاد۔ آج تو ہم شریعت کے تعلق سے ماں باپ اگر کوئی حکم دیں تو اسے تو خاطر میں نہیں لاتے، یا ماں باپ بھی شریعت کے حکم کو ایسے ہی فضیلت کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی باپ آج بیٹے پر یہ سختی کرتا ہوا نظر نہیں آتا کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے آئے کہ نہیں آئے۔ زور کی نماز پڑھ کے باپ آتا ہے، بیٹا بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے، لیکن یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کرتا کہ بیٹے زور کی نماز تم کب پڑھو گے، میں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے آ گیا۔ لیکن شادی تمہیں اتنی کرنی ہے، ایسی کرنی ہے، اتنے جہیز پر کرنا ہے، یہاں اس پر باقاعدہ اتنی سختی ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی جہیز کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، چاہتے ہوئے بھی جہیز کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ گھر کے لوگ اس پر اتنا زیادہ پریشر اور دباؤ بنا دیتے ہیں کہ وہاں وہ اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ یہ مجبوری نہیں ہے، ایک بندے مومن کے اندر اگر مومنانہ شان ہے تو پھر اسے اس غلط کام میں بالکل حصہ نہیں لینا چاہیے، اپنے آپ کو بالکل علیحدہ اور بری ذمہ رکھنا چاہیے۔ اور جو لوگ اس قسم کا پریشر ڈلواتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ سماج کے اندر ایک ایسی برائی کو جنم دینے کا باعث بن رہے ہیں جس برائی سے آج پورا مسلم سماج ہی نہیں انسانی سماج بھی پریشان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو جو بیٹے کی قربانی کے ساتھ پیش آیا، بلکہ ایک اور پہلو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی کا حکم یہ ہوا کہ جہاں مکہ مکرمہ اس وقت آباد ہے، خانہ کعبہ ہے، وہاں لے جا کر کے اپنے اس نوزائیدہ بچے کو اور ان کی والدہ کو لے جا کر کے آباد کر۔ ایک بڑا امتحان ہے، وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آج تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جہاں نہ آدم ذات اور نہ وہاں پانی پینے کا کوئی انتظام، نہ کھانا کھانے کا کوئی انتظام، وہاں ایک چھوٹے سے بچے کو اور اس کی ماں کو کہا جا رہا ہے کہ لے جا کر کے وہاں آباد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی بھی تعمیل کی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کئی باتوں سے آزمایا، اور جب اس آزمائش میں وہ پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا امام اور رہبر بنا دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت ہی ہے کہ آج روئے زمین پر جتنے لوگ آباد ہیں، جو مذاہب آباد ہیں، ان میں سے بڑی تعداد بلکہ 95% تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد سمجھتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت میں، ان کی نسل میں یہ برکت عطا فرمائی ان آزمائشوں کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ لے جا کر کے آباد کر دو۔ بخاری شریف کی روایت میں پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ حضرت حاجرہ نے کیا کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہا کہ جب اللہ کا سہارا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ پانی کی تلاش میں وہ پریشان نہیں، بیٹا ایڑیاں رگڑتا رہا، اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے وہ چشمہ پھوٹا جسے زمزم کہتے ہیں، جو آج بھی پوری دنیا کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ حیرت یہ ہے اس چشمے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پانی آپ برسوں رکھے رہیے، اس کے اندر بوباس نہیں پیدا ہوگا۔ وہاں جتنے حجاج کرام جاتے ہیں سب استعمال کرتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، کپڑے پیتے ہیں، لے کر کے آتے ہیں، لیکن اس کے پانی میں کسی طرح کی کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی۔
تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ پہلو ہے جس سے یہ عبرت اور نصیحت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حکم الہی کی تعمیل میں ایک بندے مومن کو ذرا بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دے گا. یہ قرآن مجید نے اصول بیان کیا. آپ نے یہ سوچ لیا، ہم نے یہ سوچ لیا کہ اگر ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے تو ہم تو ننگے بھوکے ہو جائیں گے، سڑک پر آ جائیں گے. فلاں چیز اگر نہیں بیچیں گے تو ہماری تجارت ٹھپ پڑ جائے گی، یا فلاں کام اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے. حالانکہ شرعی اعتبار سے آپ کو خود اطمینان نہیں ہے یہ کام صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود اس اندیشے سے آپ وہ چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. یہاں حضرت ابراہیم کی زندگی سے ہمیں یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ آپ اللہ سے ڈریے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کیجئے، راستے اللہ تعالیٰ نکالے گا. چنانچہ تفسیرات میں یہ بات آتی ہے کہ جب وہاں پانی کا چشمہ نکل آیا تو عرب کے بدو جو خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے، اپنے ریوڑ اور جانوروں کو لے کر کے ادھر ادھر بھٹکتے رہتے تھے. ایک مہینہ یہاں قیام کیا، 2 مہینہ وہاں قیام کیا. انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں پانی ہے اور جہاں پانی ہوتا ہے پرندے وہاں آتے رہتے ہیں. عربوں کی قیافہ شناسی اور یہ زمین پر ان کے جو تجربات ہیں وہ بہت عجیب و غریب قسم کے. لوگوں نے ان پر کتابیں بھی لکھی ہیں کہ ان کے تجربات کیا تھے. راتوں کو سفر کرتے تھے تو ستارے دیکھ کر کے وقت کی تعین کر سکتے تھے. ان کی قیافہ شناسی کا یا نجم شناسی کا انداز یہ تھا. تو انہوں نے جب دیکھا کہ پرندے یہاں موجود ہیں، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں پانی ہے، وہ تلاش کرنے لگے. ایک بچہ اور ایک عورت ملی وہاں، اور پھر انہوں نے اجازت لے کر کے وہاں اپنے آباد کو آباد کیا. قبیلے جرہم کے لوگ تھے اور اسی جرہم کے قبیلے میں پھر بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور یہ پورا قبیلہ مکہ مکرمہ میں آباد ہوا. تو وہاں سے یہ سلسلہ چلتا ہے. قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. ہم لوگ یہ جانتے ہیں تاریخ میں کہ کعبے کو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، لیکن نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں اپنی ذریت کو آباد کر رہا ہوں تیرے گھر کے پاس. اور یہ دعا مانگی ہے خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے. معلوم یہ ہوا کہ خانہ کعبہ پہلے سے تھا. بعض روایات میں جو سند کے اعتبار سے کمزور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے خانہ کعبہ ہے، انہوں نے پہلے تعمیر کیا تھا. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ سب استنادی حیثیت ان کی مضبوط نہیں ہے، لیکن یہ بات تو ضرور معلوم ہوتی ہے قرآن مجید سے کہ اس کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں بلکہ پہلے کے کوئی نبی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ برکت دی اور پھر اس کے بعد وہ بڑی قربانی پیش کی گئی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ جو بچہ ہم نے بڑھاپے میں آپ کو دیا ہے بہت عزیز ہے، جس سے آپ کی بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں. خواب دیکھا کہ اسے میری راہ میں قربان کر دو. انبیاء کا خواب پریشان نہیں ہوتا ہم لوگوں کی طرح سے، بلکہ نبی جب خواب دیکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے اس قسم کی وحی خواب میں آتی رہی کہ آپ کو نبی بنایا جانے والا ہے، یا آپ کو کچھ حقائق منکشف کیے گئے، آپ کے سامنے کچھ چیزیں لائی جاتی رہیں جس سے آپ کی تربیت بھی مقصود تھی. تو یکایک اللہ تعالیٰ کی وحی نازل نہیں ہوئی بلکہ پہلے خواب آتے تھے. تو انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتے ہیں، اور اسی وحی میں اور اسی خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم. بیٹے سے تذکرہ کیا. بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے ابا جان آپ کو جو کچھ کہا گیا ہے، جو حکم دیا گیا ہے اسے انجام دیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی میں اس راستے سے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں چھری کے نیچے لیٹنے کے لیے تیار ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم. حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار بھی ہوئے، حضرت اسماعیل تیار ہو گئے.
لیکن اللہ تعالیٰ کو بیٹے